اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی اہمیت نہیں دیتے، اکیلے ہی گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت محمد بن سمار رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سال میں صرف ایک مرتبہ تکبیر الاولى فوت ہوئی۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں کہ ساری زندگی جماعت نہیں چھوٹتی، جماعت مس نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تو لوگوں کی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں نا۔ تابعی بزرگ سیدنا سعید بن مسیب کی 40 سال میں ایک بھی جماعت فوت نہ ہوئی۔ حضرت احمش رحمۃ اللہ علیہ کی 70 سال میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ 70 سال پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کی تلاش میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا، یعنی آپ کی جماعت فوت نہ ہوتی، ساری زندگی جماعت فوت نہ ہوئی۔ حضرت سوید بن غفلہ کی عمر 126 سال تھی، لیکن آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ 126 سال کی عمر میں بھی مسجد جا کے نماز پڑھتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بچپن ہی سے نماز با جماعت کے پابند تھے۔ ایک مرتبہ پاؤں کا انگوٹھا پک گیا، ڈاکٹر نے حرکت کرنے مسجد جانے سے منع کیا، اس کے باوجود آپ نماز جماعت سے پڑھتے رہے۔ 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر مسجد لے جاتے تھے، کرسی پر اٹھا کر 4 بندے مسجد تک لے جاتے تھے، پھر بھی جماعت سے نماز پڑھتے۔ بحر شریعت کے مصنف امجد علی اعظمی نماز با جماعت کے سختی سے پابند تھے۔ اگر کسی وقت مؤذن وقت پر نہ پہنچتے تو خود اذان بھی دے دیتے۔ مفتی احمد یار خان کی 40-50 سال تک مسلسل تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جماعت ترک کر دینا میری لغت میں ہی نہیں ہے، یعنی اس دور میں بھی ایسے اولیاء کرام امیر اہل سنت کی صورت میں، الیاس قادری صاحب کی صورت میں دنیا میں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میری لغت میں ہے ہی نہیں جماعت چھوڑ دینا، یہاں تک کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا، گھر میں کوئی دوسرا مرد نہ تھا، مگر الحمدللہ ماں کی میت گھر میں پڑی ہے، میں نے پھر بھی جماعت نہیں چھوڑی، مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھی۔ اللہ پاک جماعت سے نماز پڑھنے والوں کو پیارا رکھتا ہے، یعنی جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ نماز با جماعت اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، اور جو جماعت سے نماز پڑھنے والا ہوگا پل صراط پر سے اتنی تیزی سے گزرے گا جیسے بجلی کی سپیڈ ہے، بٹن دباتے ہیں نا یکدم بلب آن ہو جاتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے، ایسے گزرے گا۔ 15,000 سال کا سفر ہوگا، 15,000 سال، 5,000 سال چڑھائی کے، پھر برابر کے، پھر اترائی کے، پھر بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز ہے، اس پر سے کتنا مشکل ہوگا۔ سب سے مشکل مرحلہ جو ہے پل صراط سے گزرنا ہے، کیونکہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہاں سے گزر کے جانا ہوگا، اور کوئی سائڈوں پہ راستہ نہیں ہے، شارٹ کٹ نہیں ہے، بائی پاس نہیں ہے، وہیں سے گزرنا ہی پڑے گا، اور لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے۔ تو جو جماعت سے نماز پڑھنے والا ہوگا وہ بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا۔ با جماعت نماز پڑھنے والوں کی شان و شوکت دے کر اہل محشر رش کریں گے۔ مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا۔ جماعت سے نماز پڑھنے والوں کو روز دعوت ہوگی، اور دعوت کرنے والے اللہ کی ذات ہوگی، صبح شام روزانہ دعوت۔ مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی فرمائے گا۔ اگر جماعت میں ایک کی نماز قبول ہو گئی تو سب کی قبول ہو جاتی ہے۔ جماعت سے آدمی کو دینی پیشوا علماء صوفیاء کا ادب سکھایا جاتا ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے علم دین حاصل کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے لیکن آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اتنی باتیں سن لی، جو نہیں آئے نماز پڑھنے گھر میں پڑھ لی، ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ لی، اور اگر کوئی مسئلہ نہیں تھا تو جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی ہوا کہ گھر میں پڑھ لی، جماعت چھوڑ دی۔ جماعت چھوڑنا، نماز سے پڑھنا واجب ہے، اور مزید یہ کہ اتنی باتوں سے محروم رہ گئے جو ہم نے علم دین سیکھا، قرآن کی باتیں سنی، اللہ کا کلام سنا، یہ فرض علوم سیکھے، ان سے محروم رہ گئے۔ با جماعت نماز پڑھنے میں دنیاوی فائدے بھی ہیں، مثلا جماعت کی برکت سے ایک ڈسپلن قائم رہتا ہے، قوم میں تنظیم آتی ہے، آپس میں اتفاق بڑھتا ہے، قوم میں پابندی اوقات کی عادت پڑ جاتی ہے کہ سب لوگ وقت جماعت پر دوڑتے جلدی جلدی آتے ہیں، وقت کی پابندی کی عادت پڑتی ہے۔ جماعت سے متکبرین کا غرور ٹوٹتا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ اور غلام فقیر ایک ساتھ کھڑے ان کو ہونا پڑتا ہے۔ شرعی مجبوری کے بغیر ایک بھی جماعت چھوڑنے والا گناہگار ہے۔
ایک بھی چھوڑ دی گناہ گار ہے، تو جو ساری چھوڑ دے اس کا حال کیا ہوگا؟ جو پڑھنے نہ آئے، صرف جمعے کو آئے یا صرف عید پہ آئے، ان کا کیا حال ہوگا؟ جماعت چھوڑنے والے پر شیطان غالب آ جاتا ہے اور اس پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ تجربے سے معلوم ہے کہ بعض جماعت نکل جانے کی صورت میں کچھ لوگ ٹال مٹول کرنے لگتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ان کی کبھی نماز قضا ہو جاتا ہے۔ جو تکبیر سن کر یعنی اقامت سن کر جماعت کے لیے حاضر نہ ہو، حدیث پاک میں اسے بدبخت کہا گیا، نامراد، بدبخت، ظالم، اظلم، بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا منافق فرمایا گیا۔ اب کتنے لوگ ہیں وہ آپ سے ہمدردی کی وہ کرتے ہوں گے کہ ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، اور خاص کر سیاسی لوگ، ہم تو یہ کریں گے آپ کے لیے، ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں فائدہ ہی ہو لوگوں کا۔ جو اپنا فائدہ نہیں کر سکتا، اپنی نمازیں چھوڑ رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا پا رہا، جس کو اپنی فکر نہیں ہے اس کو کسی کی کیا فکر ہوگی؟ عوام کی کیا فکر ہوگی؟ اوروں کی کیا فکر ہوگی؟ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، ہم بس تو عوام کے لیے سارا کچھ لگے ہوئے، انہی کے لیے۔ آپ کا ہی فائدہ کرنا ہے، آپ کا کیا فائدہ کرنا ہے؟ تو اپنا فائدہ کر نہیں سکتا، کسی اور کا فائدہ۔ اللہ فرما رہا ہے تو ظالم ہے، تو بدبخت ہے، تو نااہل ہے، تو نامراد ہے، تو اظلم ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، تو منافق ہے۔ اور خود بندہ کہ نہیں میں بہت اچھا نیک آدمی ہوں، میں تو سب کی بھلائی چاہتا ہوں، سب کی ویلفیئر چاہتا ہوں۔ تنہا نماز پڑھنے والا با جماعت نماز پڑھنے والے کا درجہ نہیں پا سکتا، خواہ ایک نماز کو 27 مرتبہ کیوں نہ پڑھ لے۔ نماز با جماعت کے فضائل اور اس کے تفصیلی احکام فیضان نماز کتاب ہے امیر علیہ سنت کی، اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اللہ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔